احتیاط برتنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے، کسی بہن کا سوال ہے کہ اللہ جب اپنے بندے سے کچھ لیتا ہے تو کہتا ہے ہم اس سے بہتر دینے والے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے اس کے والدین کو ہی لے لے تو والدین سے بہتر بندے کے لیے کیا بدل ہو سکتا ہے؟ اگر مستقبل کا سوچیں، شوہر اور بچے، تو وہ بھی والدین کا بدل نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ کہا جائے کہ جنت ملے گی اس کے بدلے میں لے تو جنت تو آخری اخروی چیز ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے اس کا بہتر بدل کیا چیز ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اصل میں یہ پریشانی آپ کو یہ پریشانی اس لیے ہوئی کہ آپ نے اس حدیث کو سمجھا نہیں۔ یہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر جو سوال اٹھا ہے وہ اس لیے اٹھا کہ وہ حدیث قدسی ہے، وہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے اور اس کو آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوتا اور اس کو سمجھے ہوتی تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیے وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ اس حدیث قدسی کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 نوویہ میں اور ریاض الصالحین میں باب الصبر کے اندر نقل کیا ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل، جب اللہ کے رسول یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یا فیما یروی عن ربہ، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی اور حدیث عام میں فرق ہے۔ حدیث قدسی جو ہے وہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف براہ راست کریں، یعنی اللہ نے براہ راست آپ سے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست فرما رہا ہے۔ تو اس لیے محققین کی رائے ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہوتے ہیں، جیسے قرآن کے الفاظ من جانب اللہ ہیں، معانی اور مدلول بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اسی طرح حدیث قدسی ہے۔ لیکن بس قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے المتعبد بتلاوت ہی، اس کے ذریعے سے تلاوت کرنا جو ہے، تلاوت کریں گے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت کر کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فرق ہے، بس اتنی بات یاد رکھیے، حدیث قدسی ہے یہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ما من عبدی المومن اندی جزاؤن اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا فاحتسبہ الا الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بھی بندہ ہے میرے نزدیک اس کا بدلہ جو ہے جنت ہی ہے، جبکہ میں اس کی دنیا والوں میں سے کسی مخلص دوست کو یا اس کے بہت قریبی کو کیا کر لوں، اس کی روح قبض کر لوں، اس کو لے لوں، فاحتسبہ، اور وہ اس پہ صبر کرے اور اس پہ جو ثواب کی امید رکھے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے، واویلا نہ مچائے بلکہ اور نواخوانی نہ کرے اور آہ و بکا اور گلے پھاڑ پھاڑ کر سینہ چاک کر کر کے نہ روئے، بلکہ اس پہ صبر کرے اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں صبر کروں گا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا کرے گا، بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صبر کرنے کی وجہ سے میں اس کو جنت دوں گا، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یہ فرما رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بندے سے لیتا ہے تو یہ کہتا ہے ہم اس سے بہتر دیں گے، دینے والے ہیں، کہ تو آپ کے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرے گا، اس پہ ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرے گا۔ اس لیے امام نووی نے اس کو باب الصبر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اس پہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا کرے گا، اور ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم یہی ہے مجھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ تو آزماتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو؟ نیک لوگوں کو تو آزماتا ہے اس لیے تاکہ ان کو اونچا اٹھانے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو جو آزماتا ہے تو اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کو جھاڑ دے، ان کے گناہوں کو ختم کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے بندے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ اذا اصابتہ السراء، کہ جب اس خوشحالی کا موقع ہو تو
خوشحالی ہو اس کو تو اس پہ شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, کوئی مصیبت آ جائے اور اس پہ صبر کرے وہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے اس کو. اور یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ هَذَا وَذَاكَ لِلْمُؤْمِنِ, بس یہ مومن کے لیے معاملہ ہے صرف, اور کسی کے لیے نہیں ہے یہ خصوصیت. تو اس لیے بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مومن, میرا جو بندے مومن ہے میرے نزدیک اس کا بدلہ جو ہے, جب میں اس سے اس کی دنیا میں سے کسی دوست کو, اس کے کسی مخلص کو, اس کے بڑے قریبی کو, اس کے بڑے چہیتے کو کیا کروں, میں اس کی روح قبض کر لوں, اس کو اپنے پاس بلا لوں, اس کو لے لوں, اور اس پر کیا کرے وہ ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے صبر کرنے کی تلقین کی ہے, اس پہ واویلا نہیں مچاتا, نوحہ خانی نہیں کرتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو جنت دوں گا اس صبر کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. کسی کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا, کسی کے بچے کو لے لیا ہے, تو اس پہ وہ کیا کرتا ہے, واویلا نہیں مچاتا, چیختا اور پھاڑتا سینہ نہیں چاک کرتا ہے. اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے, اس سے اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے. صبر کرتا ہے, صبر فلہ اجر, صبر کرے گا تو اس کے لیے اجر ہے, یعنی اس پہ ڈٹا رہتا ہے. وہ پتہ نہیں بھائی اللہ کو مقدر یہی تھا, اللہ کا فیصلہ یہی تھا. سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ ہے, اس سب واقعات کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ان کے پاس ان کے دو خوبصورت بچے تھے, تو لوگ کہتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں, کتنے اچھے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ ان کا انتقال ہو, میں ان کے انتقال پہ صبر کروں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کیا کر دے, جنت عطا فرما دے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی واقعہ اسی طرح کا ہے. تو اور اس طرح کا بھی ہے کہ اس طرح کے بھی دعا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے. جیسے ام سلمہ کا واقعہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ سے بہتر تم کو شوہر عطا فرما دے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ہوگا میرے لیے, کون بہتر ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا دعا کرو. انہوں نے دعا کی تو کیا ہوا, سلمہ سے بہتر شوہر ملا ان کو یا نہیں ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہو گئے, اسے شادی ہو گئی. تو اس لیے آپ جو ہے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں گے اور اسی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کس موقع پر استعمال کیا اس کو, اور اللہ تعالیٰ اس میں حدیث سے قدسی میں کیا فرما رہا ہے, تو پھر کوئی اشکال اور کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی. ابھی اور